السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی بغیر تمہید کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، مرقد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ فرمایا دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویر دے سید نے، امت دے مخدوم نے، اور آپ دی قبر شریف لوکاں واسطے حرم دا درجہ رکھ دی، یعنی جڑا اتھے آوے جڑی ضرورت لے کے آوے اللہ تبارک و تعالی دی ضرورت پوری فرما دینا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، فرمایا پنجاب دی مٹی بھی داتا صاحب دی وجہ تو زندہ ہے۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، فرمایا قیامت دی صبح تک داتا صاحب دا چاند اینجی چمکدا رہے۔ آج اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کشف المحجوب شریف دے حوالے نال اپنی کچھ اصلاح کریں گے۔ بہت خوبصورت گلاں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائی ہیں، اے میں انہوں دی عبارت پڑھ کے تن سنا لگا۔ اج جمعہ سمجھی اسی اصلاحی اسی کون ہے گئے۔ آپ فرماتے ہیں علماء کی تین جماعتیں۔ نمبر 1 غافل علماء۔ کون؟ غافل علماء، جنہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ بنایا، جنہوں نے دنیا کو اپنا شرعی احکامات میں سے ہمیشہ آسانی کی راہ کو اختیار کیا، ہمیشہ ظالم بادشاہ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے بادشاہ کے در کا طواف کیا، جنہوں نے دنیا داری جاہ و مرتبہ کو اپنا محراب بنایا، یعنی مفادات کی جگہ پہ کھڑے رہے، اور ہمیشہ اپنی چالاکیوں، اپنی فتنہ انگیزیوں اور اپنے دھوکوں پر خود ہی فخر کرتے رہے، اپنی تاریکی کی باتوں میں مشہور رہے، اپنے ائمہ اور اساتذہ پہ زبان تان دراز ہوئے۔ ساڈے وڈیاں نوں کھے مٹی پتہ سی، اسی جاننے ہیں سارا کچھ۔ بزرگان اسلام کی ہمیشہ سے تحقیر کی اور ان کی تحقیر کرنے میں مبالغہ سے کام لیا۔ اللہ کے پیارے بندے علی حجویری کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان خباثتوں کی وجہ سے ان کا سینہ کینے اور حسد کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کبھی بھی علم کی آواز نہیں پائے ہوتے۔ یہ کون ہے؟ غافل علماء۔ کون ہے؟ غافل علماء۔ نمبر 2 خوش آمدی فقیر۔ نمبر 2 علم کے دوسرے طبقے کے بندے ہیں خوش آمدی فقیر، جو ہر شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ، کڈے شاندار تسی بندے ہو، کڈے شاندار تسی بندے ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی خدمت وچ بہن والا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں گالی کڈن والا، اور ایک سٹیج تے بیٹھے، نالے داتا صاحب دی بارگاہ خدمت ہو رہی ہے، نالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں گالاں کڈیاں جا رہی ہیں، ایک سٹیج تے بیٹھے، جو ہر شخص کی مدح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے حکم شرعی کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ خوش آمدی فقیر ہے، خوش آمدی۔ نمبر 3 جاہل صوفیہ۔ جاہل صوفیہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ نے جڑے کسی شیخ دی صحبت ہی کوئی نہیں رہے، جڑے کسی شیخ دی صحبت ہی کوئی نہیں رہے، نہ کسی بزرگ سے ادب سیکھا، نہ زمانے کے احوال سیکھے، نہ تاریخ دنیا ہوئے، صرف کیا کیا؟ صوفیوں والا لباس پہن لیا اور لوگوں کے درمیان ان کی باتوں کی وجہ سے خوشی کا اظہار کیا، اور جب ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اپنی مرضی کا کام کیا۔ فرمایا یہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں شیخ یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں
ایسے لوگوں کی محبت اور صحبت سے عام بندوں کو اجتناب کرنا چاہیے. نہ بتا دوں پھر غافل علماء، خوشامدی فقیر، جاہل صوفیہ، یہ وہ ہیں جن سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بچ کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ بچ کے رہنا چاہیے. اللہ، میں نے یہ کتاب اس لیے اپنے پاس رکھی ہے کہ میں آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے 2-3 باتیں سنانا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اس میں سے یہ بھی سناؤں گا کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی کس کو کہتے ہیں، آپ کی نگاہ میں تصوف کا معنی کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اللہ اکبر. سنیں جی، صوفی کیا ہو؟ منیر صاحب سنو جی، صوفی کی ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے نزدیک کر لیں ٹھیک. صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا صوفی وہ ہے جو عاجزی کے ساتھ رہے اور جاہلوں سے کجبیسی نہ کرے. اے صوفی تو جس مرضی مولوی نو انج کر کے چھیڑ کے ویکھ لو، تاڑے انج کر کے پیس لا کے تے تاڑے ہتھی پھڑا دو. میں تم صحیح کہہ رہے، جس مرضی مولوی نو نہ لے لو دا اور این کر کے تھوڑا جہا کر کے چھیڑ لو. حضرت دی شان دے وچ اینی کو گستاخی کرو کہ کسی حضرت صاحب دی قمیض تھوڑا جہا پنو گلا ہی تھوڑا پھاڑ دیو، او دا کوئی عیب کڈ دیو، پھر او دے مریدین، پھر او دے متبعین جے تانوں کافر ثابت نہ کر دیں سمجھ لینا تو گل ہی کوئی نہیں، اے اسلام رہ گیا. جنہ دا عرس اسی منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں سفر کیتا، لوگوں میں چھلڑ مارے اور کہنے لگی اے ساڈی جماعت دا نہیں. آپ فرمایا وہ صحیح کہندے سن، میں انہوں دی جماعت دا نہیں. وہ صحیح کہندے سن، میرے کو چھلڑ مار کے ویکھے میں ادھر کی سلوک کر. یہ مطلب ہے اولیاء اللہ دا ذکر پڑھنا ہو رہے تے ولی بننا، کتاباں پڑھنا ہو رہے تے کتاباں اتنے سٹنا. یہ صوفی ہے. اللہ اکبر. چلو جی، صوفیوں کی امامت کرنے والا سب سے بڑا صوفی نہ سنا وا، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور کی امت کا سب سے بڑا صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا درویش نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہا کیا ان کے اندر صوفیت تھی؟ کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھا ہوا تھا. اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھا. باپ ماں بہن بھائی بیٹی بیٹا بیوی بچہ اولاد تجارت، کسی کی محبت کا ایک ذرہ دل میں نہیں تھا. دل میں صرف دو ہی ذاتیں تھیں، ایک اللہ کی اور ایک اس کے رسول کی. فرمایا یہ رسول اللہ کی امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں. اللہ اکبر. سنیں جی دوسری بات، حضرت زید بن حضرت حارثہ، زید بن حارثہ نے حضرت حارثہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا بندہ ایسا ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے منور کر دیتا؟
بڑی فتح کی بات کی داتا صاحب. کون سا ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ اپنے نور سے انج کرنا پروگرام تے اینڈ تے 10 منٹ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اینج نہیں اللہ لبدا. اے تے بس یاد ہے اللہ دی, اے تے بس یاد ہے اللہ دی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حارثہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا, حضور کون سا بندہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور پیدا فرماتا؟ فرمایا جس دل میں قدورت ہو اس میں نور کبھی نہیں آتا. کینہ, حسد, بغض, لالچ, یہ قدورتاں نے, یہ بیماریاں نے. فرمایا جس دل دے وچ ہوئے وہ نور کوئی نہیں, پاویں لکھ بیگ دبل کے کرے اللہ ہو نہیں آتا. دل صاف کرنے سے نور آتا ہے, دل صاف کرنے سے نور آتا ہے. اپنے دل کو بغض, کینہ, حسد, لالچ, فتنہ و فساد سے آزاد کرو, اللہ نور پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیں جی کیا خوبصورت بات ہے. حضرت حارثہ یہی جن کی میں نے بات سنی, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے تبلیغ فرمائیں, مجھے تبلیغ فرمائیں. فرمایا حارثہ صبح کرو تو اس نیت کے ساتھ کہ تیرے دل میں صرف اللہ ہونا چاہیے. صبح کرو, صبح پہ اٹھ دے نال ہی کہتا ناشتہ کی کھانا, کہتا جیلے دے چھولے کھانے نے, اج اسی او کھانی ہے, نہاری کھانی ہے, آج اسی ناشتے پاوے کھانے نے. تو حضور فرما رہے صبح کرو اس لیے کہ تیرے دل میں صبح صرف اللہ ہونا چاہیے, صرف اللہ ہونا چاہیے, اللہ ہی واسطہ ہے بس. فرمایا پھر اپنے دل کا جائزہ لو, اگر اس کے اندر دنیا کی چیزیں ہیں تو اس کو نکال دو باہر. اگر سونا چاندی مال و متاع کی محبت تیرے دل میں ہے اور تو نے صبح کی تو سمجھ لے اللہ کی محبت کوئی نہیں تیرے پاس. اے داتا صاحب ہے جی داتا صاحب. چلیں جی صوفی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں صوفی وہ شخص ہے جو اپنی ذات سے فنا ہو جاتا. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں تھے تو ایک دن جنید بغدادی کی بات سنا کے رو پڑے. کہنے لگے میں نے یار آج جنید بغدادی کی بات پڑھی تو میرے دل پہ اثر کر. میں کہتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, یا اللہ صحت دے. تو جنید بغدادی بیمار ہو گئے, اللہ سے کہنے لگے یا اللہ صحت دے دے. حاطف غیبی سے ادا آئی جنید اگر تیرا ہے تو تو دعا کر تو تجھے صحت دے دے, اور اگر اس کے مالک ہم ہیں پھر ہماری مرضی, ہم صحت یاب رکھیں یا بیمار رکھیں. پھر تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ صحت دے دے؟ پھر تو یہ کہہ مولا یہ تیری شے ہے, صحیح رکھ, خراب رکھ, بیمار رکھ, صحت میں رکھ, جیسے تیری مرضی ہے میں ویسے راضی. ایک بوئے بہ رہندے پکے جو اصول دے, دنیا دی شاہی نو کدے نہیں حکم. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا مزاج ہے. اور صوفی وہ ہے جو اپنی ذات سے فنا ہوتا ہے, حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے, حق کے ساتھ. متصوف کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مجاہدے سے اس درجے کو پاتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور دنیاوی اصول, دنیاوی فوائد اور مال و دولت کے لیے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا. لمبا جو جبہ پا کے اینج کر کے تسبیح پڑی ہوئی ہے, پیر صاحب بیٹھے ہوئے, تسبیح فیشن ہے. تسبیح بابا جی سے سرکار فرماتے تھے صوفیاء نے تسبیح پڑھی ہے تو سمجھو یہ ریاکار صوفی نے. فرمایا یہ تو دل کا معاملہ ہے, تسبیح دہانی نہیں چاہیے. تسبیح تسی کہے بابا جی کی تسبیح ویکھی 1000 دانے نہیں کدی. اللہ اکبر. چلیں جی کوئی بات نہیں, اب جو بچہ کھوچا رہ گیا ہے وہ حسین. صوفی کے اندر 8 علامتیں ضروری ہیں. کتنے؟ یہ جنید بغدادی کہتے ہیں صوفی 8 خوبیوں والا ہوتا ہے.
وہ جو غوث پاک نے بتائی 12 وہ مقام ولایت کے اندر جانے کے لیے، اندر جانے کے لیے جب اندر چلا جائے ولی کامل بن جائے تو اس کے بعد یہ 8 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا سخاوت کا پیکر ہونا چاہیے، ہر ویلے اللہ دی راہ دیندا رہے۔ نمبر 2 تقدیر پر راضی رہنے والا ہو۔ نمبر 3 صبر کرنے والا ہو۔ نمبر 4 زبان کم استعمال کرتا ہو۔ نمبر 5 غریب الوطن ہو، یعنی اس حال میں رہے، اگرچہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس حال میں رہے کہ اس جگہ اس کی محبت نہ جڑی ہو، وہاں سے جانے میں اس کو دقت نہ ہو، محل بنا کے نہ بیٹھا ہو، اونی لباس پہنتا ہو، نرم کپڑا اور جس کے اندر کپڑے کے اندر اکڑاؤ نہیں ہے، اونی لباس میں اکڑاؤ نہیں ہوتا، کلف والا سوٹ پانا صوفیہ سے جائز نہیں، وہ بائیں ہیں کھلوتی ہوں، سیر و سیاحت کرتا ہو، یعنی وزٹ کرتا ہو اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی انوار التجلیات دیکھتا ہو۔ اور نمبر 8 فقر کی زندگی گزارتا ہو، جیسے سیدنا عثمان غنی نے گزاری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقیر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، فقیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے بڑا، لیکن اس پیسے کی محبت نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو 8 کوالٹیاں ہیں نا، یہ 8 نبیوں کا حصہ ہیں جو صوفی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 8 کوالٹیاں 8 نبیوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1 سخاوت۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اتنے بڑے سخی تھے۔ نمبر 2 رضا، رضا بالقضاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار۔ یہ نہیں کہا ابا جی تھوڑی اپنی زندگی ہے تو میری اپنی زندگی تو اتنے گزار چکے ہو، میں تو حالے ہونے جوان ہوا، حال ہی میں داڑھی رکھ لوا، حال ہی میں پگ باندھ لوا، حال ہی میں مولوی بن جاوا۔ مانگے نہیں تو حالے مولوی بن گئے تو بعد کی کریں گے؟ تو انہوں ڈاکو بنا دیو، چور بنا دیو انہوں۔ بھائی یہ اتنا ہی برا لباس ہے؟ کہتے مولوی بنا دیتے، کھان گے کتوں؟ جاؤ وزٹ کرو، جا کے دیکھو، جاؤ جا کے دیکھو اس سیلابی علاقوں میں جتنے بھی لوگ خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے سارے مولوی ہیں، سارے مدرسوں والے، سارے تحریکوں والے، سارے این جی اوز والے، دینی حلقے سے وابستہ لوگ مال دے رہے، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ نمبر 3 فرمایا کہ صوفی کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب تو اوکھا ہے، سب تو اوکھا۔ کسی نے میرے سامنے گل نہیں کی تو تروخ کر کے تھپڑ مار دیتا، یہ صبر ہے؟ بیوی نے بات کی تو میں تمہیں کر ہی دینا باہر، آپ کی غلام نہیں ہے بیوی، یہ یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور سے بات کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک جوڑا بنایا سی، ایک جوڑا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ویسے میرے سے اردو میں بات ہو نہیں رہی تو بار بار پنجابی نکل جاتی تو معافی دے دینا، آج مزاج نہیں اردو کا بن رہا۔ اصل میں اردو کا مزاج بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر وہ ذہنی جو ہے نا وہ وابستگی ضرور، آج ذہنی وابستگی نہیں بن رہی، اس لیے وہ پنجابی کے لفظ نکل جاتے ہیں بیچ، تو اس کے لیے معافی دے دیجیے۔ اچھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ رکھیا سی، ان کہتے ہیں ایک دن تو حضور پاک دی بارگاہ میں، ایک دن میں بہنا، جیڑی گل تن پتہ لگے وہ میں دس دے، جیڑی میں پتہ لگے وہ میں تن دس دے۔ انہیں آ گیا وہ بابا جی وہ کو ناراضگی ہو گئی حضور پاک دی ازواج نال، تو جاؤ پتہ کر تاری بیٹی بھی اتھے ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سیدہ حفصہ کے پاس گئے، فرمایا بے ادبی نہ کرنا، اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ تمہیں بدل کے اور عورتیں لے آئے گا۔
بے ادبی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی شوہر پہ ایسا وقت آئے کہ بیوی سامنے کھڑی ہو جائے تو جذبات کی بجائے ہوش سے کام لے۔ کس سے کام لے؟ ہوش سے کام لے۔ ایسے لگتا ہے کہ لمحہ زندگی برباد ہوگی کہ جا میں تم چھاڑ دیتا، ختم ہو گئی گل تیری میری، ختم ہو۔ لہذا شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور اختیارات اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جذبات میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو کہا سنو صبر کرو، یہ صوفی کا وصف ہے، اور یہ وصف حضرت ایوب علیہ السلام سے آیا ہوا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو اینا میں نے معلوم بتا دیتا، تیرا بڑا شکر ہے۔ شیطان کہنے لگا مولا آزمائش بھی دے کر، پتہ لگے کتنا شکر کر دے۔ آیا سیلاب، سب ختم ہو گیا، جانور رڑ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس مکان دے رہندے سن وہ بنیادیں ہل گئی ہیں، راتی ستے دیوار اتنے آ بچے سارے ہی فوت ہو گئے۔ ایک دن میں ہر طرف سے امتحان آ گیا۔ اس پانی کی وبا سے بیمار ہو گئے، 7 سال بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال بیمار۔ اتنے بیمار تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، صرف بیوی تھی پاس جو پانی پلاتی تھی اور کھانا کھلاتی تھی، لیٹے ہوئے کیا حالت، ایسے بالکل چارپائی کے ساتھ۔ صاحب اختیار نبی تھے، آزمائش دے رہے، امتحان دے رہے۔ 7 سالوں کے بعد اللہ نے فرمایا پیارے ایوب کیا حال ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ پھر کہنے لگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ۔ یا اللہ مہربانی کر دے، شیطان کی وجہ سے بڑا سخت عذاب تکلیف سے میں گزر گیا۔ تو فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اڈی رگڑو نا زمین دے نال، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اڈی رگڑو۔ جب ایڑی رگڑی تو پانی نکلا، فرمایا اس کو پی بھی لے اور اس سے غسل بھی کر لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما۔ پانی پیا، ایسے غسل کیا تو کھڑے ہو۔ فرمایا آپ نے امتحان دیا، آج ہم آپ کو انعام سے نوازیں گے، ہم آپ کو انعام سے نوازیں گے۔ اور جڑی غوث پاک دی گل سنا دے نا، غوث پاک دی، کہ انہوں نے او دریا دے وچوں کڈی بار کشتی برات، کہنا ہے جھوٹھی گل ہے، تو قرآن پڑھنا سی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا۔ جب ایوب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو اتنے بچے عطا فرمائے جتنے فوت ہو گئے تھے، اور جتنے فوت ہو گئے تھے وہ بھی سارے زندہ کر دیے۔ پڑھو قرآن کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، وہ بھی دیتے اور وہ دی مثل بھی دیتے، رحمتم منا، آپ نے رحمت فرمائی۔ تو فرمایا صوفی کے اندر صبر کتنا ہونا چاہیے؟ ایوب علیہ السلام جتنا۔ صبر کتنا ہونا چاہیے؟ ساڈے کولوں تے ایک گل نہیں ہضم ہوندی، کوئی گل کرے تے صحیح ہاں، کہتے تو جامے سے پھر دیکھ، تو جا سے کتے دیکھ میں تیرے نال کی سلوک کر۔ اس کا مطلب ہے صوفیاء کی تعلیمات کو پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا اور فتنہ ختم ہو جاتا، صبر آ جاتا، صبر آ جاتا۔ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت بیان دیتے تھے، فرماتے تھے ایک درانی جٹھانی آ گئی، وہ کہتے جی بڑی لڑائی ہوتی ہے، آپ نے اے تعویذ لے لا، اج نے تیری درانی لڑے نہ چپ کر کے دن تلے رکھ لی، اور جو تیز ہوئے تیزی نال نپی جائے۔ کچھ دن بعد لڑائی ہو گئی، اور داڑ تھلے چنگا نپے 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 نپے، اور بول بول کے تھک گئی، گل ختم ہو گئی۔ پھر کہنے لگی میں تو آپ ہی بدتمیز عورت کو بولی جانی۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو لائی گئے، حضور تویز بڑا کم کیتا، ہائے 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 تویز بڑا کم کیتا۔ وہ پنجابی نے تو کہتے توید بڑا کم کیتا جی، توید نے تو بڑا کم کیتا۔ آپ نے کھولے توید ہی ویکھ کے لکھا، وہ کھولیا تو خالی، وہ کہنی بایا کی ہے؟ آپ فرمایا تیرا منہ ہی بس بند کرنا سی، تیرا منہ ہی اسی بند کرنا سی، منہ بند ہو گیا تو لڑائی ختم۔ یہ کرتی ہے۔ پھر ایک نیا فلسفہ پیدا ہو گیا، کہتے میں
اگر منہ بند کر لوں نا اور میں اپنے دل میں رکھ لوں تو میرے دماغ نو گلاں چڑھ جاندی. یہ اسی پہلی باری اصطلاح سنی, گلاں بھی دماغ نو چڑھ جاندی ہیں. یہ تو سنیا سی گیس دماغ نو چڑھ جاندی ہے, یہ تو سنیا سی روٹی دماغ نو چڑھ جاندی ہے, یہ پہلی باری اسی سنیا گلاں بھی دماغ نو چڑھ جاندی ہے. کہتے جدوں تک اسی کہہ نہ لئیے اے ساڈے سینے ٹھنڈ نہیں پیندی یار, لے کہہ لے تو برباد کر لے اپنا گھر. اگر ایسی بات ہو نا کہ کہنے کے بغیر ہاضمہ نہ ہو رہا ہو تو کھلے میدان میں جا کے نا پھر جو چاہے انسان کہہ لے, کوئی بھی نہیں سنتا پہ ہوتا, دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا, دماغ میں جو گلاں دی گیس ہے وہ بھی نہیں چڑھے گی. ٹھنڈ ٹھنڈور کر کے آ, یہ سب ایسے ہی بنائی ہوئی بات ہے, سب ایسے ہی بنائی ہوئی بات ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کرتے تھے. ایک بندے نے, صحابی نے آ کے کہا حضور میرا خون کھول رہا ہے, میرا دل کرتا ہے میں مشرکین مکہ کے ٹکڑے کر دوں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کی بے عزتی کی, آپ کی تذلیل کی, آپ کا نام بدلا. آپ نے کہا کیا کہا؟ کہتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں مذمم ہے آپ. تو آپ مسکرا کے بڑے ٹھنڈے لہجے فرمانے لگے جس کو مذمم کہتے ہیں وہ ہوگا ہم تو محمد ہیں یار, ہم تو محمد ہیں. وہ جس کو کہتا ہے مذمم وہ ہوگا, ہم تو یار محمد ہیں. اور سارا جو غصے کا لیول تھا وہ ایک لمحے میں ختم کر کے رکھا. یہ اپنی جو سیٹنگ ہے نا دماغ کی, یہ صحیح کرنی چاہیے. اس کو پریشر میں نہیں لانا چاہیے. پریشر میں آئیں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ اپنے بچے یتیم کر دیں, کس کا نہیں نقصان. جس نے آپ کے مینٹل لیول کو کیا نا, وہ ہمارے ادھر ایک بچہ پڑھتا ہے اویس, وہ مجھے آ کے کہتا ہے تو تینوں فلانا ہے کہنا سی. میں اور چپ رہا کر, تو چپ رہا کر, تین کسی نے گل کی تھی نا تو سن کے چپ رہا کر, چھٹ پڑے. پھر نہیں میں تسلی نہیں ہوتی. میں کہ تیری مثال ہے کہ وہ تیر مار دے ہوا دی تو لیا کے سیدھا میرے مار چھڑنا. بھائی تین کسی نے گل کی تھی چپ رہا, چھٹ پڑے ہوتی گل. یہ طبیعت ہے انسان مقابلے کرتا ہے, انسان مقابلے. ایک بندے نے مجھے فون کیا, کہنے لگا میری فلاں کے نال لڑائی ہو گئی, اپنے ٹی وی چینل دے میری تصویر لا کے حمایتی بیان دے. اور جس بندے نے میں کیا, میں ہم کیا اللہ دے بندے اسی تے اپنی لڑائی کدی نہیں لڑی, اسی تے اپنی لڑائی کدی نہیں, ساڈے نال کوئی لڑے اسی جواب دے نہیں. اسی تیری لڑائی کر کے تیرا رخ بھی اپنی طرف کر لی, او دیاں توپاں دا رخ بھی اپنی طرف کر لی. اسی کیوں لڑیے؟ یہ صبر کا ایک معیار ہے. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں, آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کسی کی بات کی ویلیو زیرو کر دیں, بالکل مطمئن ہو کہ صحت سے آپ زندگی گزار سکیں. اگر آپ یہ کہیں, میرے گھر والے مجھے کہیں, میری اہلیہ کہ اس نے یہ بات کی بڑی سخت بےعزتی, میں کہا میری تو کوئی نہیں بےعزتی, میری تو کوئی بےعزتی نہیں. کہتے کہ کیوں؟ میں کہا میری عزت ہی کوئی نہیں ہے کہ بےعزتی کی تھوڑی. میں کہا میں پہلے وزیر اعظم ہوا, میں صدر پاکستان ہوا, اس بےعزتی دے نال مینوں لا کے تھلے کسی نے پا دیتا ہوئے تو میری بےعزتی ہوئے. بھئی میں تو پاکستان ایک ادھرا سے شہری ہوں, میری تو وہ جو یہ جھگیاں ہیں, اس کے باہر جو کتا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مجھے نہیں پہچانتا, وہ بھی پڑ جاتا ہے, تو میں عزت کا معیار کیا بنا کے بیٹھا ہوا ہوں؟ عزت کا معیار تو ان کا ہے, وہ عزت والے ہیں جب گزرتے ہیں تو جانور راستہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ عزت والے ہیں. حضرت سفینہ سے پوچھو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سفینہ سے پوچھو عزت کا معیار کیا ہے. وہ کہنے لگے میں ایک سفر میں گیا, راستے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا, اب میں پریشان ہوں, جنگل میں اکیلا کھڑا ہوں, نہ دائیں نظر آ رہا ہے نہ بائیں نظر آ رہا ہے, نہ آگے نہ پیچھے, کدھر جاؤ؟ فرمایا ایک شیر آ گیا. بخاری نے لکھا ایک شیر آ گیا. تو جب فرماتے اس نے میری طرف اپنا منہ سیدھا کیا کہ اب میں اس بندے کو کھاؤں, تو حضرت سفینہ کہنے لگے اور صبر کر, تینوں پتہ ہے میں رسول اللہ تو غلام کھلوتا. اور اس نے دم نیچے کر دی, سر نیچے جھکا دیا, تو حضرت سفینہ کے ساتھ آ کے کھڑا. یہ ہے عزت, یہ ہے معیار اور مقام اور مرتبہ کہ آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کا غلام سمجھ کے جانور بھی اب دم نیچے کر دیتے. کتا سانو پی جائے تھے, اور ساری دوڑ لوا کے او پٹرول پمپ تک لے جاندے سانو. یہ ہماری عزت.
کہتے میری بےزتی ہو گئی. کیا معیار ہے عزت و بےزتی کا؟ بتاؤ تو صحیح نا. اگر معیار ہے کوئی ہمیں بات کرتا ہے تو بابا اس کا مطلب ہے پھر عزت تو انبیاء کی بھی نہیں تھی. اگر ہم نے اسی کو معیار بنایا ہو. انبیاء کو بھی لوگ تانے مارتے تھے. قوم کے امیر آدمی کہتے تھے، اور انبیاء کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کا میں مفہوم سنا رہا کہ اللہ نے تینوں ہی نبی بنا کے بھیجنا سی، تو سارے تو ود کے ذلیل ہے. قرآن میں لکھا ہوا. اللہ کسی امیر زادے کو بنا دیتا. اگر عزت یہ ہے کہ آپ کی کوئی بےزتی نہ کرے تو پھر سمجھے کوئی عزت نہیں. آپ ساتھ میں معیار ہی کوئی نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ کی عزت کرے. ہارون الرشید اپنے باپ، ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید اپنے باپ کے پاس آیا دربار میں. باپ بادشاہ تھا، یہ صوفی تھا، ولی اللہ تھا. تو سادے سے کپڑے پہنے ہوئے. تو باپ کہنے لگا پتر وہ پروٹوکول ہوتے ہیں دربار میں، تو ایویں آ جانا، تین شرم کو نہیں آتی؟ تو دربار سادے جے کپڑے نال آ جانا، باپ تیرا بادشاہ. انہیں کہا مینوں تو بہت شرم آتی ہے جس لئے میں اولیاء اللہ دی مجلس جانا تو جڑا بندہ آیا ہوں وہ پیو بھی ولی بیٹھا ہوں، تو دادا بھی ولی بیٹھا ہوں، تو میں کلے ہی ولی ہوں، نہ میرا پیو ولی نہ دادا ولی. اتنے میں بےزتی ہوتی ہے. یہ عزتوں کے معیار، یہ عزت کا معیار ہے. میں راہ چلتے کسی بندے گل کر دی تھی، میرا دماغ خراب ہو گیا تو دیوار میں زور سے صحت مارنا، گندا خون نکال باہر، تو ابھی تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے. مرد عورتیں اپنے آپ کو مریض کر کے بیٹھے ہوئے گھروں میں. کہتے ہیں میری بےزتی کی تھی جی، میری سس نے، میرے سہرے نے، میرے جوائی نے، میرے دماد نے، میری ماں نے. میں پریشان کیا ہے، ہم ہنستے بعد بندہ فوت ہو گیا جی. تو اس لیے تو دنیا میں آیا تھا کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تو اتنا پڑے. ایتھو پا ادھر کٹ کے بعد ادھر باہر کاٹ. یقین مانے ان باتوں کا زیرو وزن ہے جن کی وجہ سے ہم ذہنی طور پہ بیمار ہو جائیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہ کریں. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوددار آدمی تھے، اتنی خود پسندی والے آدمی تھے، اتنے غیرت ایمانی والے تھے. آخری دنوں میں بیمار تھے تو مجھے فرمانے لگے تو پانی پلا میں. تو میں نے اٹھا کے پانی پلایا تو فرمانے لگے خلیل احمد میرا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اگر اس شدید بیماری میں تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سرکار میں یہ نہیں کہہ رہا تو چلا جا، میں بتا رہا ہوں اگر تو چلا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جو رب میری خدمت کے لیے تجھے بھیج سکتا ہے کسی اور کو بھی بھیج سکتا ہے. رب اللہ کو مانو. بیٹے رب نہیں ہیں، بیٹیاں رب نہیں ہیں، خاندان اور رشتہ دار رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ. رب کون ہے؟ اللہ. رب کون ہے؟ اللہ رب ہے. یہ سارے رب نہیں ہیں. ایک دن ان کے ساتھ تیکھی آنکھوں سے باتیں کرو تو منہ پھیر لیتے. رشتہ دار ایک دن ایسا کر کے دیکھو تو کئی کئی دن سلام نہیں لیتے. وہی رشتہ دار جو پہلے ہاتھ چومتے ہیں پھر اس کے بعد سامنے دے کے منہ سر پا کے اور لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں تکیا ہی نہیں. تو پتر بچہ سمجھتے ہو سانو کہ تسی تکیا. یہ اتنا ہی معیار ہے رشتہ داری کا اور رشتہ داروں کا بس. اس لیے تعلق داری اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. جو محبت کرتے ہیں ساری زندگی محبت، اور نسل در نسل محبت کرتے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. تو فرمایا پہلی بات میں ذرا رپیٹ کر دوں تاکہ یاد. نمبر 1 سخاوت کرنی سیکھو اگر تم اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہونا چاہتے ہیں. نمبر 2 تقدیر کی رضا پہ راضی رہو. نمبر 3 صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. نمبر 4 فرمایا زبان بند کر لو، باتیں نہ کیا کرو. خاموش طبعی 2 نبیوں کی سنت ہے. کس کی؟ 2 نبیوں. نمبر 1 یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. نمبر 2 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا. جس نے اس کو بند کر لیا فرمایا وہ کامیاب ہو. جس نے زبان بند کر لی تو فرمایا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا. یہ نہیں کھولنے دیتی جنت کا دروازہ. ان کچھ کہے، ان کچھ کہے، ان کچھ کہے، ان کہے، ان کہے، ایک دوسرے کے دل زخمی کر دیتے ہیں. شکلیں نہیں دیکھنے کے لیے وہ تیار ہوتے.
بسترے گھروں میں علیحدہ ہو جاتے ہیں میاں بیوی، کہنا میں نے بوتھی نہیں چنگی لگتی. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ بولتی ہے، یہ زبان بولتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو سنبھالنے کے لیے کتنا خوبصورت نسخہ بتایا. ایک بندے نے کہا حضور میں بیوی کو طلاق دینی ہے، میرا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی خوبی ہے؟ کہ کوئی نہیں ہے. اور کتنے سال ہو گئے؟ اتنے سال، 8 سال ہو گئے بیان ہو، ایک چنگی گل وہ میں نہیں لبھی. آپ نے کہا کوئی پرانی گل یاد کر. کہا حضور 2 بچے اس نے مجھے اچھے دیے. فرمایا انہاں واسطے انہاں دی ماں دے نال نبھا کر، انہاں دے واسطے انہاں دی ماں نال نبھا کر. اللہ تو کیا کرے؟ منہ بند کر دے. نمبر 2، غریب الوطن ہو کے رہے. غریب الوطن ہو کے رہے. غریب الوطن کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح دنیا میں رکھے کہ بس میں اب گیا کہ اب گیا، ڈیرے نہ ڈال لیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی مثال ایسے دیتے کہ ایک بندے نے یہاں سے وہاں دور سفر کرنا ہے، لاہور سے کراچی جانا ہے. ملتان کھلو کے مکان نہ بنانا شروع کر دے، مکان نہ بنانا شروع کر دے کہ میں ایتھے ساری زندگی گزارنے کا. نہیں، اس نے آگے جانا ہے. تو اے بندہ ایمان، تو دنیا میں مسافر کی کیفیت میں آیا، یہاں مکان بنا کے اس میں دل نہ لگا. مکان اگلی دنیا میں تیرے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ کر. غریب الوطن بن کے رہ. پھر فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو لباس خستہ حال سادہ پہنتا ہے. کون سا پہنتا ہے؟ یعنی اس کو لباس میں عزت نہیں محسوس ہوتی. لباس میں عزت. حضرت سیدنا فاروق اعظم جدو فتح کیتا نا وہ مسجد اقصی بیت المقدس، تو لنگ کے جتوں جانا سی تھی پانی کھلوتا سی تے جراباں لا کے موڈیاں تے رکھ لیں کر، ایک جراب ادھر ایک جراب ادھر. ابو عبیدہ بن جراح اگے کھلوتے سن اور کہنے لگے تسی بادشاہ بندے ہو. ایڈے وڈے لوگوں کے کول اسی آئے تو جراباں تسی ایتھے لائیاں. آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اگر تو پہلوں میں سے نہ ہوتا وہ سابقون اللہ، تو تین تو پہلے میں پھینٹی لانی سی. پہلے تو تینوں پھینٹی لانی سی کہ تو یہ گل کرنے کی ضرورت کیوں کی تھی کہ میں جرابہ ایتھے کیوں رکھیاں. تو فرمایا ہماری عزت ان جرابوں سے نہیں ہے، ہماری عزت دین اسلام کے ساتھ ہے. ہماری عزت کس کے ساتھ ہے؟ دین اسلام کے ساتھ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جرابے اتار کے یہاں رکھ لو یا یہاں رکھ لو. پھر ایک بڑا ہی ڈاڈا جملہ آپ نے کسی جگہ اور بولیا. یہ صرف میں سنانے کے لیے بتا رہا ہوں، وگرنہ میں صحابہ کے لیے ایسے لفظ نہیں بولتا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے کہا ہے. کسی بندے نے کوئی بات کی تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے تن پتہ اسی ذلیل قوم ہے گے ساں. اپنے لیے انہوں نے بولا. فرمایا تینوں پتہ اسی ذلیل قوم ہے گے ساں، اسلام نے آ کے سانو عزت دیتی. کنے دیتی عزت؟ اسلام نے عزت دیتی. لہذا کپڑوں میں، اعلیٰ پگڑیوں میں، اعلیٰ جبوں میں، اعلیٰ دستاروں میں، سوٹڈ بوٹڈ رہنے میں کوئی عزت نہیں ہے. عزت رسول اللہ کی تابعداری کے اندر ہے. عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اندر ہے. وہ کون سی عزت ہے؟ آپ گزرے پاس سے خوشبو لگے گا نا وہ وڈا دیکھ گیا ہی، اے دیکھ گیا ہی. یہ عزت صحیح ہے یا یہ ہے کہ جب آپ چلیں تو فرشتے نیچے پر بچھائیں؟ کون سی عزت ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے جو عزتوں کے معیار پیدا کیے ہوئے وہ عزتوں کے معیار درست. عزتیں لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت اس کی ہوتی ہے جس کی اللہ عزت پیدا کر دیتا. فرمایا جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. آسمان کے فرشتوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے اور پھر اس کی محبت دنیا میں رکھ دے تاکہ لوگ بھی اسے پیار کریں. یہ عزت ہے. اور یہ کس سے آتی ہے؟ دین کی تابعداری کے ساتھ. لباس، حضرت عمر بن خطاب پیوند لگا ہوا لباس پہن لیتے تھے. پوری مسجدیں، میں نہیں ویسے کہہ نہیں رہا، بھیج نہیں رہا، ویسے ہی کہتا ہوں، مسجدیں وزٹ کر لیں. ایک ایک بندہ ایک ایک مسجد میں چلا جائے اور آ کے دسے میرے سمیت میں نے کڈنا نہیں، میرے سمیت دسے کہ اسی فلانی مسجد گئے سن تو کسی علامہ صاحب کی قمیض اندر پیوند لگا ہوا سی. نہیں، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی جناب، کلف لگا ہوا تھا، یار داڑھی تے ایویں تیل لگا سی جی امام اعظم ابو حنیفہ دا پتر بیٹھا ہوا ہے. تو سادگی کدھر ہے؟ کوئی سادگی نہیں. ادھر ایک بندہ واز کرنے کے لیے آیا ایک جگہ پہ،
نام تو مجھے پتہ ہے لیکن میں تو اس وقت راڈو کی گھڑی 25,000 کی ملتی تھی. اب تو بہت مہنگی ہو گئی، لاکھوں میں چلی گئی. اس وقت 25,000 کی راڈو کی گھڑی ملتی تھی، جب بہترین گھڑیاں 200 کی ملتی تھی. راڈو کی گھڑی 25,000 کی. تو سادگی کے اوپر، میانہ روی کے اوپر بیان کرنے کے لیے 25,000 کی گھڑی پہن کے آیا ہوا ہے. اور لوگوں تو کی طرف سے میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لباس، سوٹڈ بوٹڈ ہونا، اعلیٰ کلا پہننا، اعلیٰ پگڑی پہننا، توڑلا لگانا، سملہ چھوڑنا اور کلف والے سوٹ پہننا، اس سے عزت نہیں ہے. یہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار رسول اللہ کی غلامی میں ہے. بڑا توڑلا پہنا دو، پھر ایتھے کمرے دے چیتا چھاڑ دو، پھر چیتا چھاڑ دو، تو پھر چیتا حضرت صاحب کو کھا کے ہضم کر کے تو پھر چلا جائے گا. اور سادہ بندہ ہو، لباس نہ ہو، شیر اس کے سامنے آ جائے اور کہے، حضرت سفینہ کہیں، شیر یا فاہد ہو، اے فاہد یاد رکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو اس کی دم ساتھ ہی نیچے ہوگی. اس نے کہا تو غلام ہے، تو اسی بھی حضور دے غلام ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا راستہ بھول گیا ہوں. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ آگے چل پڑا، میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ جنگل کو جانتا تھا، تو کبھی ادھر سے آواز آتی ادھر چلا جاتا، ادھر سے آواز آتی ادھر چلا جاتا. فرمایا پھر آوازوں کو دیکھ کر پھر میرے پاس آ جاتا. جب تک میں اپنے لشکر کے ساتھ نہیں گیا، شیر بھی نہیں گیا، شیر بھی نہیں گیا. یہ ہے محبت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے عزت کا وقار کا معیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کی کیٹیگری ہے. فرمایا بعض بندے اتنے غریب ہوتے ہیں، کسی کو شادی کا پیغام بھیجے نا کہ جناب تاڑی صاحبزادی نکاح دا انہوں ویلا آ گیا تو میرے نال کر دیو، تو فرمایا نکاح نہیں کرتے، رشتہ نہیں دیں دے، کہتے بہت غریب آدمی ہے. گواہی دینے کے لیے جج کے پاس چلے جائیں تو جج غرابت کی وجہ سے گواہی نہیں لیتا. فرماتے ہیں لیکن عزت کا مقام کا وقار کا مقام اتنا ہے، اللہ کو کہہ دیں تو اللہ بات رد کرتا ہی نہیں ہے. یہ آیا، اس لیے میں بالکل ایزی ہو کے سب کو کہہ رہا ہوں، کسی کی باتوں کی وجہ سے بیمار مت ہو، ذہنی پریشانی مت لگائیں. ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ہے. کوئی بات کہے، کوئی آپ کو ٹارچر کرے، سنو ہی نہ. میں نے ایک بندے کیا کہنے لگا، ایک بندہ میں نے فون کر کے نا بڑا ٹارچر کر رہا. میں کہ جو تین فون کرے نا تو بے ہوش ہو جا، بے ہوش ہو جا. وہ کبھی کی ہویا ان کو میں گل لڑ گئی، فون بند کر دے، پھر جلے وقت لنگ دے پھر فون چک لا. اللہ تعالیٰ عقل دی ہوئی ہے، فہم و فراست دیا ہوا. لوگوں کی باتوں کو دلوں پہ، اگر آپ لوگوں کی باتوں کو بڑھ صاحب دلوں پہ لگائیں گے، حضرت صاحب لوگوں کی باتوں کو دلوں پہ لگائیں گے تو بچے یتیم ہو جائیں گے آپ، کیونکہ غم سے مر جائیں گے. غم موت ہے. غم کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے. تو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، جوان مردوں کی طرح زندہ رہیں. پھر فرمایا فقیر بن کر زندگی گزارنا یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. کیا بن کر؟ فقیر بن کر. کیا بن کر؟ فقیر. فقیر کا مطلب ہے جتنا مرضی پیسہ کمائیں، جتنے مرضی کپڑے رکھیں، لیکن کسی کی محبت نہ رکھیں، کسی کی دل میں محبت. اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ فی رجل من قلبین فی جوفی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. فرمایا ہم نے ایک دل میں ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے ہوئے، ایک میں اللہ رسول کی محبت، ایک بیوی دی محبت، ایک دی اللہ رسول دی محبت، ایک نانی دی محبت، ایک دادی دی محبت، ایک دی پوپھی دی محبت. فرمایا نہیں، ایک سینے میں ایک ہی دل ہے اور اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو سکتی بس، اور دوسرے کی کسی کے لیے جگہ کوئی نہیں. یہ کامیابی ہے کہ اپنے دل کو خالی کر دو لوگوں کی محبت سے، رشتہ داروں کی محبت سے، بیوی کی محبت سے، بچوں کی، ماں کی، باپ کی. ان کی محبت کو ساروں کو دائرہ لگاؤ. پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لاؤ، پھر اس کے حکم پر جس جس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اس سے محبت کرو، پھر آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.